یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حمد و صلاۃ تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع معظم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوحا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمینہ حبیب کبریا آفتاب ہدا مہتاب عطا در بحر صفا معدن اتقا سید الاصفیاء جلوہ حق نما عکس نور خدا صاحب حل عطا احمد مجتبی تم پہ لاکھوں سلام۔ شرح ام الکتاب راستی کے نصاب کذب کے سد باب دفتر اکتساب سارے نبیوں کے خواب رحمت بے حساب اے در مستجاب اے رسالت مآب تم پہ لاکھوں سلام۔ عالم ہست و بود بزم غیب و شہود زندگی کا وجود بندگی کی قیود اے امیر جنود تم سے سب کی نمود اے قیام و قعود اے رکوع و سجود تم پہ لاکھوں درود تم پہ لاکھوں سلام۔ نور شمس و قمر ظلمتوں کی سحر راکب بحر و بر مالک خشک و تر سطوت بامدر راہ داں راہ بر صادق و معتبر نطق شیریں اثر ذات والا گہر تم پہ لاکھوں سلام۔ رد ہر قال و قیل حق پہ محکم دلیل دین کے سنگ میل عادل بے عدیل کبریا کے وکیل انبیاء کے کفیل با کمال و جمیل بے مثال و مثیل تیرا دشمن ذلیل تم پہ لاکھوں سلام۔ مدحت خاص و عام منت ہر غلام عاجزانہ پیام ذکر خیر الانام سب درود و سلام ذات والا کے نام خود خدائے کرام بھیجتا ہے مدام روز و شب صبح و شام تم پہ لاکھوں سلام۔ سید نیک نام ذوالمنن ذوالکرام ہر قدم ایک مقام ہر نفس ایک پیام مرجع خاص و عام اے ذوی احترام تیرے ادنا غلام کر رہے ہیں سلام شاہ خیر الانام تم پہ لاکھوں سلام۔ تم پہ لاکھوں سلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتوں ارادتوں محبتوں اور چاہتوں کا
خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو۔ امر توقیر کا سب کو معکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیونکہ شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے۔ آقا اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ آقا مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں کہیں، میری خوش قسمتی میں ناز کر کے کہیں، میری خوش قسمتی میں میرے شیخ طریقت استادی گرامی پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب، اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے، آپ فرماتے ہیں ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں۔ آقا ہمیں 100 ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے نہیں دیکھا۔ فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، والا سوفا یعطی کا رب کا فتردہ، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہاں آپ کے ذوق کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، ایک مجلس میں ایک بندہ اعلیٰ حضرت کی یہ نعت پڑھ رہا تھا، زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اچھا، اس مجلس میں علامہ اقبال بھی موجود تھے۔ اقبال کہنے لگے یار یہ کلام کس نے لکھا ہے؟ وہ کہنے لگا بریلی کے تاجدار نے لکھا ہے۔ تو اقبال کہنے لگا کہ مجھے اس کلام سے اللہ اکبر قبولیت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اپنے فاضل بریلوی کی خدمت میں عرض کرنا کہ اس نعت میں خدا کے لیے 2 شعر میرے بھی شامل کر لو تاکہ قیامت کے دن میری مغفرت کا ذریعہ بن جائیں۔ اس نے کہا وہ کون سے؟ کہا تیرے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے زہے عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے شعر انہیں سنانا تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے۔ میرے استاد فرماتے ہیں فتردہ کی گواہی ہے، فتردہ کی گواہی ہے، والا سوفا یعطی کا رب کا فتردہ، فتردہ کی گواہی ہے خدا تیری رضا چاہے، کسی نے پایا ہو یہ مرتبہ ہم نے نہیں دیکھا، جو پہنچا ہو سرے عرش اولا ہم نے۔ ہم تو بختور ہیں بھائی، ہم تو مقدر کے سکندر ہیں، ہم تو اس رسول کے امتی ہیں جس کی یاد میں اللہ اکبر نبی بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے رہے، کعبۃ اللہ تعمیر کر کے اللہ کا خلیل بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ سونے کو بھیج بھی دے اب، اللہ اکبر۔ اور میاں کبھی طبہ حمیری خط لکھتا ہے، ہم نے تو طبہ حمیری کی طرح حضور کے نام خط بھی نہیں لکھا،
ہم نے تو بحیرہ راہب کی طرح چھت پہ چڑھ چڑھ کے یہ بھی نہیں کہا کیریاں میں کیریاں درد و غم دی کیریاں آقا اڈیاں چک چک راواں ویکھاں تیریاں. ہم نے تو انبیاء کی طرح دعائیں بھی نہیں مانگی. 12 نبی حضور کا امتی ہونے کی آرزو کرتے رہے. کبھی تاریخ پڑھیں وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی, وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی, دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے, لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے, جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا, جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا, ندانم آ گلے خنداں چرنگ و بو دارد, ہر مرغے چمنے آرزو او دارد. میاں وہ تو اتنا پیارا ہے نبی بھی آرزو کرتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. ایک دن جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو جمع کر کے بیٹھ گئے, کہا میں تو بس رخصت ہونے والا ہوں, میرے بعد جو آنے والا ہے وہ بڑے نصیبوں والا ہے, عظمتوں والا ہے. مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, سنو میں بشارت دے کے جا رہا ہوں اس سونے کا نام محمد ہوگا. ایک حواری کھڑا ہو جاتا ہے اور کہنے لگا ابن مریم اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے, پہلے تو بن باپ کے پیدا کیا, پھر ماں کی گود میں کتاب و نبوت عطا کر دیے گئے, پھر آپ مردے کو ٹھوکر مارے اٹھ کے باتیں کرتا ہے, آپ مٹی کا پرندہ بنا کے پھونک مارے ہوا میں اڑتا ہے. اتنی عظمتیں تو آپ کی ہیں, اور جس کے قصیدے آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے بھی افضل ہوگا. اللہ اکبر. اچھا یہ محبتوں کی کہانی ہوتی ہے, یہ ایک محبتوں کا روپ ہوتا ہے. وہ کیا کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی, مجھے رونا نہیں آواز بھی بھاری نہیں کرنی, مجھے رونا نہیں آواز بھی بھاری نہیں کرنی, محبت کی کہانی میں اداکاری نہیں کرنی. یہ پیار کا ایک روپ ہوتا ہے کہ بیٹا سوچتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں, یہ محبت کی کہانی ہے. شاگرد سوچتا ہے میرے استاد جیسا کوئی نہیں. یہ پیار کا انداز ہے کہ مرید سوچتا ہے میرے پیر جیسا کوئی نہیں, کارکن سوچتا ہے میرے لیڈر جیسا کوئی نہیں, امتی بھی تو سوچتا ہے میرا نبی پھر میرا نبی ہے. وہ تو بدبخت ہے جو نبی نبی بھی پکارے عیب بھی نکالتا رہے. محبوبانتے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا, اصل منافق جانو اسنو جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جیڑا مڑ مڑ پیا فرماوندا, آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا, عیب ہو بھی تو نظر. یہ تو وہ بارگاہ ہے. یار حسان بن ثابت سامنے کھڑے ہیں, عرض کرتے ہیں آقا خلقتا مبرأ من کل عیب, اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے, اور میرے اعلیٰ حضرت نے تو حد کر دی. آپ فرماتے ہیں میاں عیب نقص وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. تو نقص کی بات کرتا ہے, یہاں نقص کا گمان بھی نہیں ہے. وہی پھول خار سے دور ہے, وہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اچھا میرے استاد فرماتے ہیں کہ بلا اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ملت اسلامیہ پہ دراز فرمائے. فرماتے ہیں میں لاہور ہمدرد حال کے اندر ایک پروگرام میں گیا, اس سٹیج پہ تمام تر مکاتیب فکر کے علماء تھے. ایک مولوی صاحب کا پتہ نہیں کہاں سے تعلق تھا, کس مکتبہ فکر سے تھے. گفتگو کرتے کرتے انہوں نے بڑا تلخ جملہ بولا جو لوگوں کے دل پہ خنجر بن کے چلا. مولوی صاحب کہنے لگے کہ نبی تو سگی بیٹی نہیں بخشوا سکے. اچھا حیران لوگ پریشان ہو گئے, اور سارا مجمع میری طرف نظریں لگا کے دیکھنے لگا. میں حیران تھا, بات اس نے کی ہے, لوگ مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو سوچ سوچ کے میرے دل میں بات آئی, لگتا ہے ان لوگوں کو میرے پہ کوئی توقع ہے, یہ میرے پہ کوئی امید رکھتے ہیں. تو جب میں اٹھا مائک پکڑا تو میں نے مولانا سے مخاطب کر کے کہا مولوی جی تمہارا نبی ہوگا جو سگی نہیں بخشواتا, ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں
جس نے مدینے میں بیٹھ کر کہا الفاطمہ تو سیدہ تو نسائے اہل الجنہ، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے شہزادے تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو کہتا ہے بخشوا نہیں سکا، میں کہتا ہوں مدینے میں بیٹھ کر جنت کی سرداریاں بانٹ رہا ہے۔ اور میاں جو اپنی بیٹی نہیں بخشوا سکا تو اس کا کلمہ کیوں پڑھتا ہے؟ جو اپنی نہیں بخشوا سکا وہ تیرا کیا کرے گا؟ آج تو جو تھانے سے نہ چھڑائے لوگ ووٹ نہیں دیتے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ اور جو اپنی بیٹی نہیں بخشوا سکا وہ تیرا کیا کرے گا؟ اور میاں ہم نہیں اس کا کلمہ پڑھتے، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں جو انگلی سے اشارہ کرے چاند کا کلیجہ چیر دیتا ہے، وہ ہاتھ اٹھائے سورج پلٹ کے سر کے وقت پہ آ جاتا ہے، وہ سکیاں کھجوراں اگا جاندائے، تو پتھرانو کلمے پڑھا جاندائے، او گونگیاں تھی گلاں کرا جاندائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ تو کس کی بات کرتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں، پتہ نہیں کہاں سے دین لیا ہے۔ اور میاں قرآن پڑھو، نبی کے تو دل میں بات آ جائے اللہ قبلہ بدل دیتا ہے۔ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، حضور ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اللہ اکبر۔ ظہر کی 4 رکعتیں فرض ہوتی ہیں، کتنی؟ پڑھنے والے بولیں کتنی؟ جماعت سے پڑھنے والے بولیں کتنی؟ 4۔ ابھی حضور نے 2 پڑھی تھیں تک مزاج یار میں بات آ گئی کہ باری تعالیٰ امام الانبیاء کا منصب بھی تو نے مجھے عطا کر دیا، ختم نبوت کا تاج بھی میرے سر پہ سجایا، کیا تھا میرا قبلہ بھی بیت اللہ بنا دیتا۔ یہ بات حضور کے دل میں آئی، یوں رخ مصطفیٰ اوپر اٹھا، آواز آئی جبریل حکم رب جلیل، جلدی جا میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے عرض کر دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سنیا بار بار اٹھنے والا چہرہ اللہ بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ابھی رخ انور پھیر، عرض کیا باری تعالیٰ تیری نماز تو پوری کر لیں، آواز آئی محبوب میری نماز بعد میں پوری کرنا، اپنی مرضی پہلے ہی پوری کر لے۔ اللہ اکبر۔ اچھا آپ کی توجہ ہے، اللہ جزا دے۔ ایک بڑی لطیف بات جو آپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا کر دے گی، لغت کی بات ہے، یہ جو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، یہ قبلتن کے اوپر 2 تنوینیں ہیں، 2 زبریں، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اسم کی علامتوں میں ایک علامت ہے، اور اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کہتے ہیں خاص چیز کو، نکرہ کہتے ہیں عام کو، یعنی بالکل عموم لفظ کو نکرہ کہتے ہیں۔ جس طرح میں مثال دیتا ہوتا ہوں کہ او بیٹا بات سنیں، تو بیٹا ایسا لفظ ہے جو بیٹا کہیں گے تو سارے مخاطب ہو جائیں گے، یہ ہوگا نکرہ۔ جب آواز دے کے پکاریں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ تو اس کے اوپر تنوین کو نکرہ رکھا، نکرہ کیوں؟ مفسر لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی اللہ اپنے محبوب کو بتانا چاہتا ہے سونیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو بیت اللہ کی بات کر رہا ہے، سونیا آج تو جدھر منہ کر دے گا اللہ اسے ہی قبلہ بنا دے گا۔ می وریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ اوتھے ہی بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں۔ پتہ نہیں تم کس نبی کی بات کرتے ہو۔ حواری کھڑا ہو کے عیسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ جس کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ جواب سنیے، فرمایا میاں تو افضل ہونے کی بات کرتا ہے، وہ اتنا بلند مرتبت ہے، اتنی فضیلتوں کا مالک ہے، اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس پیارے محبوب کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ بھائی ہم تو قسمت کے سکندر ہیں،
ہم تو بختاور ہیں، یہاں تو نبی بھی دعائیں مانگتے رہے، التجائیں کرتے رہے، ہم نے دعا نہیں مانگی، التجا نہیں کی، آرزو نہیں کی، خط نہیں لکھا، راہیں نہیں تکیں، انتظار نہیں کیا، ماں کی گود میں آئے، مؤذن نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو محمد کا غلام بن کے آیا ہے، اللہ اکبر، اور پھر اس رسول کا امتی بنایا جس کو پیدا کر کے خود اعلان کر دیا لولا کا لما خلقت الافلاک، تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو سنیا میں فلک ہی پیدا نہ کرتا، لولا کا لما اظہرت ربوبیتی، تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا، تو مطلوب و مقصود کائنات ہے، تیرے لیے ہی تو کائنات کی کھیڑ رچائی ہے، ورنہ تو کنت کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی بھی نہیں تھا جانتا، میں سراپا راز مخزن تھا جو مدتوں رہا تھا راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں تو چھپا خزانہ تھا، احببت ان اعرفا، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا، جو نور میں نے پیدا کیا اس نور سے آواز آئی الحمدللہ رب العالمین، میں نے بھی خوش ہو کے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سونیا جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نور اللہ نے پیدا کیا حریم ناز میں رکھا، سیر کرتا رہا، جب تخلیق آدم کے لمحے قریب آئے تو اللہ نے وہی نور جناب آدم کی پیشانی میں رکھ دیا، فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا، سجدہ کر کے اٹھے اور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی کی طرف محبت کی نظروں سے فرشتے دیکھتے رہے، جناب آدم اللہ کی بارگاہ میں عرض گناہ ہوئے باری تعالیٰ یہ فرشتے اتنی محبت سے ٹکٹکی باندھ کر مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئی آدم تجھے نہیں دیکھ رہے، یہ تو تیری پیشانی میں میرے محمد کا نور دیکھ رہے ہیں، باری تعالیٰ وہ نور مجھے بھی دکھا، تو آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں رکھا، انہوں نے چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، جب نام نامی اس میں گرامی آئے تو چوم کے آنکھوں سے لگا کے وظیفہ پڑھتے ہیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، آقا آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اللہ اکبر۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں پھر میرا نور صلب آدم سے ناخنوں سے لے کر آدم علیہ السلام کے صلب میں رکھ دیا گیا، لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہر دور میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں، حضور کا فرمان پھر سماعت کریں، میں ہر دور میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہوں، پتہ نہیں کیا جرت ہے ان لوگوں میں، کیا ہمت ہے جو میرے محبوب علیہ السلام کے والدین کو معاذ اللہ جنتی نہ مانے، جہنمی قرار دیتے ہیں۔ اور پگلو تمہیں نہیں پتا جس غار میں حضور چند لمحے ٹھہرے ہیں، وہ کہتا ہے نا چند لمحے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ جس غار میں میرے حضور چند دن ٹھہریں، غار ثور ہو یا ہرا ہو، اور میاں 15 صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی اہل ایمان بلا تفریق اس غار کو محبت سے، ادب سے، پیار سے دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، لائق صد تحسین سمجھتے ہیں۔ اور جس غار میں چند دن حضور ٹھہر جائیں، گزر کے چند لمحے رک جائیں، وہ غار تو باعث ادب ہے، باعث محبت ہے، لائق عقیدت ہے۔ جس ماں کے بطن میں یہی محبوب 9 ماہ کا عرصہ گزارے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ عقل نہیں مانتی بھائی، اللہ اکبر۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور جس ماں کے بطن میں 9 ماہ گزارے اللہ اسے جہنم میں ڈال سکتا ہے؟ میرے حضور فرماتے ہیں میں پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا، میری تخلیق کے دوران فطرت سے بددیانتی نہیں کی گئی، میں آدم علیہ السلام سے میرا نور منتقل ہوتا ہوتا ابراہیم کے صلب تک آ گیا، ابراہیم علیہ السلام سے میرا نور اسماعیل علیہ السلام کے اندر آ گیا، اسماعیل سے یہ نور حضرت نابت میں آ گیا، نابت سے یشجب، یشجب سے یارب، یارب سے تیرا، تیرا سے ناہور، ناہور سے عد، عد سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے عبد المناف، عبد المناف سے عبد الحاشم، عبد الحاشم سے میرا نور حضرت عبد المطلب، عبد المطلب سے حضرت عبداللہ میں، اور عبداللہ سے میرا نور بسد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، کہیں محمد مصطفیٰ آئے، بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی۔ اچھا جب حضور دنیا میں آئے، سنیے یار، میرے کریم آقا کی والدہ نے بھی حد کر دی، سیدہ آمینہ فرماتی ہیں ما شعرت انی حملت بہی ولا وجدت لہ ثقلا کما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیزتی واتانی آتن وانا بین النائم والیقظان وقال هل شعرت انکی حملتی فکأنی اقول ما ادری فقال انکی حملتی بسید هذه الامہ ونبیہا فذالک یوم الاثنین او کما قالت۔ اما آمینہ فرماتی ہیں مجھے شعور ہی نہیں تھا کہ میرے بطن میں کچھ ہے، جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہ بوجھ محسوس کرتی ہے، اللہ کی قسم میں نے ایک دن بھی بوجھ محسوس نہیں کیا۔ ایام مخصوصہ بند ہوئے، میں نیند اور بیداری کے مابین تھی، ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے جگایا، جگا کر پوچھا حل شعرتی انکی حملتی، آمینہ جانتی ہو کہ تمہارے بطن میں کچھ ہے؟ فَكَأَنِّي أَقُولُ مَا أَدْرِي، اللہ کی قسم نہیں جانتی۔ تو کہنے والے نے کہا اِنَّكِ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَنَبِيِّهَا، آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے بطن میں اس امت کا سردار نبی پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر وقت بیتتا رہا، ایک دن آیا خارج منی نور وَأَضَاءَ لَهُ قُصُورُ الشام، میرے بطن سے نور نکلا، میں نے کچی کلی میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ الشفا بنت اسد فرماتی ہیں یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا، میں حضور کی دائی تھی، جیسے ہی حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے، بطن مادر سے باہر تشریف لائے، تو اللہ کی قسم فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَعْدِ قُصُورِ الشام، میں نے منظر کیا دیکھا، آمنہ کی کچی کلی بکہ نور بن گئی، میری اس نظر میں مشرق سے لے کر مغرب تک نور پھیل گیا، آمنہ کا حجرہ بکہ نور بن گیا، آمنہ کے کلی میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات تو میں نے بھی دیکھے تھے۔ اچھا وہب بن زمہ حضور کی پھپھی فرماتی ہیں میں بھی وہاں موجود تھی، ایک منظر میں نے بھی دیکھا، جب حضور تشریف لائے کپڑے میں لپیٹ کر ہم نے سائیڈ پہ رکھا، داہنی جانب کروٹ بدلی سجدے میں چلے گئے۔ کہاں گئے؟ سجدے سے پیار کرنے والے بولے کہاں گئے؟ سجدے میں۔ دنیا میں آتے ہی میرے رسول نے پہلا پیغام سجدے کا دیا۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سجدے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں، بدن کا پاک ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا۔ اچھا پیدا ہونے والا بچہ پاک نہیں ہوتا، وہ جگہ بھی پاک نہیں ہوتی اور لباس تو ہوتا ہی نہیں، لیکن میرے حضور اس کائنات میں آتے ہی سجدے میں جا کر امت کو پیغام یہ دیتے ہیں میاں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا،
میں اکیلا پاک نہیں ہوا، میری برکت سے پوری روح زمین ہی اللہ نے پاک فرما دی ہے۔ جہاں بھی سجدہ کرو گے اللہ تمہارا وہیں قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کی محبتیں قبول فرمائے۔ آج چونکہ اس نشست کا تیسرا دن ہے اور مجھے دوستوں نے بہت کچھ کہا، پرچیاں میرے سامنے ہیں، اگر نعروں کا وقت بھی مجھے دے دیں میں زیادہ باتیں کر سکوں گا۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، میں نے تمہارے پاس کیا بھیجا؟ بولیے کیا بھیجا؟ آنے والا فرماتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، میں اللہ کا نور بن کے آیا۔ والدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، میرے بطن سے نور نکلا۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں ما کننا نحتاج الی السراج من یوم نخزنا ہو، اللہ کی قسم جب سے یہ چراغ میرے گھر آیا ہے دیے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ بیوی کہتی ہے فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہ ہی، میں نے چہرہ رسول کے نور کی چمک سے گمشدہ سوئی کو ڈھونڈ لیا تھا۔ اور جن صحابہ میں حضور خرام ناز کرتے رہے وہ فرماتے ہیں ان الرسول لنور، اللہ کی قسم رسول اللہ نور تھے۔ بھیجنے والا کہتا ہے نور بھیجا، آنے والا کہتا ہے نور بن کے آیا۔ والدہ فرماتی ہیں میرے بطن سے نور نکلا۔ دائی کہتی ہیں صحن میں نور کھیلتا رہا، بیوی کہتی ہے حجرے میں نور رہا، صحابہ کہتے ہیں ہمارے اندر نور ٹہلتا رہا۔ میں صرف ان کی کہانی سنا رہا ہوں جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ 1500 صدی کے فاصلے پہ، 1500 سال کے فاصلے پہ کھڑے مولوی کی بات نہیں کر رہا، ان کی سنا رہا ہوں جنہوں نے دیکھا ہے۔ میرے استاد کہا کرتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہوتے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت وہ نہیں بولتے جنہوں نے دیکھا ہو۔ اور اگر وہ بولیں تو پتہ کس طرح بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بالغ الاولاب کشفت دجاب حسنت جمیع۔ اچھا آپ کا ذوق دیکھ کے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، حد کر دی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ 3 مصرے میں نے جب کہے چوتھا سمجھ نہ آیا، میں سو گیا مقدر جاگ اٹھا، حضور خواب میں تشریف لائے، کہا سعدی میری بات کر دی وہ بھی ادھوری؟ عرض کی حضور آگے مجھے سمجھ نہیں چلی، کہا اٹھنا ایک بار پھر کہہ بالغ الاولاب کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیع۔ میں چپ کر گیا، فرمایا بول بول آگے کہہ دے صلو علیہ۔ 3 مصرے شیخ سعدی کے ہیں، اس ربائی کا چوتھا مصرع میرے حضور کا ہے۔ اور آپ نے جس محبت سے کہا ہے میرا ایمان کہتا ہے یہ ربائی قبر میں کام آ جائے گی۔ جس پیار سے آج آپ نے کہا ہے، اور یار قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ من ربو کا، فرشتہ پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ اللہ کرے ہم بولیں ربی اللہ میرا رب، جواب ہو گیا۔ دوسرا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اللہ کرے ہمیں آ جائے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، سوال کا جواب ہو گیا، فیصلہ نہیں۔ تیسرے سوال پہ فیصلہ ہوگا۔ یہ مسلم و بخاری کی روایت ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، حضور کی طرف اشارہ کر کے فرشتہ بولے گا ان کے بارے دنیا میں کیا کہا کرتا؟ ماضی ہے، کیا کہا کرتا؟ آج کی طرح بولیں گے تو ہم کہیں گے ہم کہتے تھے بالغ الاولاب کشفت دجاب حسنت جمیع صلو علیہ۔ اللہ کرے فرشتوں کو پنجابی سنانے کا موڈ آ جائے، ذوق مچل جائے، لہجہ پیر میر علی شاہ صاحب سے لے لیں گے۔ ہم تو کہا کرتے تھے مکھ چند بدر شاہ شانی یہ متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی یہ مخمور اکھی۔ اس صورت نو میں کہیں، اس صورت نو میں پھر کہیں، اس صورت نو میں۔ یہ جملہ کہہ کہ پیر میر علی شاہ صاحب چپ ہو گئے تھے، میر علی تیرے اکیلے کی جان تو نہیں نا؟ پھر کہا نہیں جان آنکھاں کے جانے، پھر دل میں بات ہے میر علی یاد رکھنا تیرے ہمسائے میں بریلی کا تاجدار بھی ہے، وہ تو کہتا ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، ایک جان نہیں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ پھر میر علی شاہ صاحب کا قلم تڑپ کے کہتا ہے نہیں نہیں سچ آکھاں تے رب دی میں، سچ آکھاں تے رب دی میں۔
اس شان تو شانہ، اس شان تو شانہ، یہ پوری کائنات میں جو شان ہے، مان ہے، آن ہے، جان ہے، یہ مصطفیٰ کی آمد کا تو صدقہ ہے۔ حضور نہ ہوتے، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ او میاں حضور نہ تھے تو کیا تھا؟ یہ تو پوری کائنات میں حضور آئے تو کائنات میں جان آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا جس شان سے آئے، بلکہ اگر آپ کا ذوق ساکھ دے جو آیت میں نے پڑھی، قد جاءکم، پہلے قد ہے، پہلے کیا ہے؟ قد ہے، پھر جا پہ مد ہے، پھر اوپر شد ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوں ہی نہیں آیا محمد، بڑی شد و مد سے آیا ہے۔ میرا عارف ایک کھڑی کہتا ہے آقا زیراں زبراں شداں مداں اتے شان تیری وچ آئیاں۔ اللہ ایسا پروٹوکول دے کے میرے محبوب کو پوری کائنات میں بھیجا۔ یار شیخ محقق ولی اللہ محدث دہلوی برصغیر پاک و ہند میں کسی ماں نے اتنا سونا محدث جنابی نہیں دیا۔ فرماتے ہیں جب حضور آئے نا تو مشرق کے پرندے مغرب، مغرب کے پرندے مشرق بھاگتے تھے اور ایک دوسرے کو مبارک دے کے کہتے تھے کیا ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں، کھڑے نے پھل تے کلیاں ہزاراں۔ اور میاں پرندے بھی چہچہا رہے تھے، پوری کائنات میں جان آ گئی کیونکہ محمد مصطفیٰ آئے۔ اللہ اکبر۔ ظلمتیں چھٹ گئیں، نور اجالا ہوا، بزم کون و مکان پر نکھار آ گیا۔ میرے کریم آقا اس کائنات میں آئے تو حضور کی نورانیت کا ہی تو صدقہ ہے کہ آج پوری کائنات میں حسن بھر دیا گیا ہے۔ اچھا شاید یہ تھا میرے حضور کا ظاہری نور کہ حضور تشریف لائے، اور یہ ظاہری اتنا پیارا نور تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب بات کرتے تھے دانتوں سے چھن چھن کے نور نکلتا تھا۔ میرا تو دل کرتا ہے آپ کا ذوق دے کے کہ میں کہوں کملی والے آ حسن دی بزم اندر، پا کے تاج لولاک دا سج آیوں، میرے لے میرے جے بے لجے تے ایک پاسے، نبیاں مرسلاں دی رکھن لج آیوں۔ عبادت رب دی کیویں کری دیئے، اپنی امت نو دسن لئی چج آیوں۔ صدیاں گزر گئیاں سردار پاویں سانو انج لگدا ہے جویں اج آیوں۔ اللہ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ آج پوری کائنات میں جو چراغاں ہے وہ مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہی تو ہے، اس نورانیت کا صدقہ ہی تو ہے جو پوری کائنات میں آج چراغاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا حضور تشریف لائے تو پوری کائنات منور ہو گئی، یہ تھا میرے حضور کا ظاہری نور۔ اچھا مانوی نور کیا تھا، تھوڑا سا اس کو سمجھیں۔ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو پریشانی تو نہیں؟ اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے۔ جب میرے محبوب اس کائنات میں نور بن کے آئے، کیا بن کے آئے؟ میں نے بڑی تفصیلی گفتگو کر دی، کیا بن کے آئے؟ کیا ہی شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا، پوری کائنات میں حضور کا نور ہے، ہر چیز حضور کی نورانیت کی پہرے دار ہے۔ اچھا جب حضور نور بن کے آئے تھے تو اس وقت کفر کا اندھیرا تھا، اس وقت کفر ہی کفر تھا، ہر طرف جہالت کفر۔ اور جب حضور آئے تو پھر کیا؟ اچھا وہ کون سا اندھیرا تھا جب حضور آئے؟ وہ اندھیرا یوں تھا کہ یہ انسان شکل و صورت کا تو انسان تھا لیکن انسانیت سے اس کا دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ وہ انسان تھا جو انسان ہو کے کتنی گہرائیوں کی گمراہی میں تھا، انسان ہو کے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے منڈی بیچنے جا رہا تھا۔ میرے حضور نے اسے ٹھہرا کے کہا میاں یہ ماں بیچنے والی نہیں، یہ تو اللہ کی محبت کا ایک روپ ہے، یہ تو خدا کی رضا کا مظہر ہے۔ اور میاں میں نے
سدرۃ المنتہا سے کھینچ کر تیری جنت اس ماں کے قدموں کے تلے رکھی ہوئی ہے۔ ممتا ملی اگر ماں کو تو وہ محمد کی آمد کا صدقہ تھا۔ بیٹی کو زندہ درگور کرنے والے کو پکڑ کے بتایا، پگلے بیٹی زحمت نہیں، بیٹی اللہ کی، ایک آواز سے بیٹی اللہ کی۔ اچھا اور جملہ سنیں، فرمایا جس بندے کو اللہ دنیا میں راضی کرنا چاہے اسے بیٹا دیتا ہے، جس پہ خود راضی ہو جائے اسے بیٹی عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو میرے حضور نے فرمایا جو دو بیٹیوں کو جنم دے، جو دو بیٹیوں کو جنم دے، پروان چڑھا کے جوان کر دے، لاڈ دیکھے ان بیٹیوں کے، پھر جب ہاتھ پیلے کر کے ان کو رخصت کرے گا، جگر کا ٹکڑا اپنے سے جدا کرے گا، کل قیامت کے دن میرے ساتھ جنت میں یوں جائے گا جیسے محمد کی انگلیاں ہوتی ہیں۔ میں نے نہیں کہا، حضور نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے حضور کی آمد کا صدقہ ہے۔ اندھیروں میں نور بٹ رہا ہے، ماں کو ممتا ملی مصطفیٰ کا صدقہ، بہن کو رحمت، بہن کو بھائی کا وقار ملا تو مصطفیٰ کا صدقہ، بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیا تو مصطفیٰ کا صدقہ، بیوی کو خامد کا پیار ملا رسول اللہ کی نورانیت کا صدقہ۔ اور یار پوری کائنات میں جو چراغاں ہوا، جو حضور نے ہمیں دین دیا، ہم تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد بھول گئے نا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حضور آئے، دل جگمگائے، چار نعرے لگائے، بات ختم۔ یہ ذوق آپ کا اور میرا یہ ایک محبتوں کی داستان ہے، اللہ یہ محبتیں صدا سلامت رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ جلسے، یہ جلوس، یہ جھنڈیاں، یہ بتیاں، یہ جب وہ نعرے، یہ محبتوں کا اظہار ہوتا ہے، یہ پیار کا ایک روپ ہوتا ہے، حضور کی آمد کا یہ مقصد نہیں ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو میرے حضور نے تو بیٹیوں کو عزت سے نوازا تھا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیٹیوں کو نوازا تھا۔ میں منع نہیں کرتا کہ اپنے مکان کی چھت پہ بتیاں نہ جلائیں، او بھائی جلائیں بتیاں، ضرور بتیاں جلائیں، حضور آئے، دل جگمگائے، بتیاں جلائیں۔ اگر توفیق ملے نا تو کبھی اپنے مکان کی چھتوں کی بتیوں کے ساتھ کسی اپنے قریبی غریب گھر کا چولہا جلا کے دیکھیں، آمنہ کا لال اس طرح بھی راضی ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہتا جھنڈیاں نہ لگاؤ، میاں جھنڈے لہراؤ، بینر لگاؤ، خوشیاں مناؤ، لیکن ایک گز، ایک بینر کا کپڑا لے کر 5 گز نہیں 2.5 گز ہی لے لیں، وہ کپڑا کبھی کسی یتیم بچی کے سر پہ دے کے اس کا سر ڈھانپ کے دیکھیں، اللہ کے رسول یوں بھی خوش ہو جاتا ہے۔ ہم تو اس رسول کے امتی ہیں۔ خیبر سے جب قیدی گزر رہے تھے، حاتم تائی کی پوتی گزری، برہنہ سر، میرے رسول نے چادر اتار کے اس کے سر پہ دی۔ صحابہ بولے حضور کافرہ ہے، فرمایا صحابہ بیٹی تو ہے نا۔ اور بتاؤ یار، جس رسول نے کافر کی بیٹی کو ننگا سر نہیں دیکھا، اس رسول کا امتی پروگرام میں بیٹھ کر نعرہ لگائے غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، لیکن جب وہ چوک میں پھٹے پہ بیٹھ کر، گلی میں حمام پہ بیٹھ کر، بازاروں پہ کھڑا ہو کے، کالج اور سکول کے گیٹ کے سامنے کھڑا ہو کے گزرنے والی اپنی قوم کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر دے، عزتوں کو نیلام کر دے، اور بعد میں کہے میں رسول اللہ کا غلام ہوں، اسے شرم کرنی چاہیے۔ میرے کریم آقا تو وہ ہیں جو غیر کی بیٹی کا سر ڈھانپتے تھے، اور میاں پارکوں میں جا کر عزتیں نیلام کرنے والا محمد کا غلام نہیں ہو سکتا، عزتوں کو تار تار کرنے والا رسول اللہ کا غلام نہیں ہوتا، جس کی نظروں میں حیا کے پیرے ہیں وہ محمد کا غلام ہے۔ اگر میں سادی بات کروں تو دین کو دین اسلام تو کہتے ہی ہیں، دوسرا نام لینا چاہتے ہو تو یہ دین حیا بھی ہے۔ اکبر الہ آبادی کہتا ہے، میں اپنے گھر سے نکلا، بازار میں 4 خواتین گزر رہی تھیں، سر پہ کپڑا نہیں تھا، مجھ سے نہ رہا گیا، میں آگے بڑھا، کہا بیٹا تمہارا پردہ کدھر گیا؟ ایک جھٹ سے آگے بڑھ کے کہنے لگی ہمارے مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے فیس بک پہ ایک بات پڑھی، وہ کسی نے لکھا تھا، بات بڑی خوبصورت ہے، کسی نے لکھا تھا کہ مرد کے لباس سے عورت کی نفاست کا پتہ چلتا ہے، مرد کے لباس سے
عورت کی نفاست کا پتہ چلتا ہے اور عورت کے لباس سے مرد کی غیرت کا پتہ چلتا ہے۔ اور میاں ہم بھی تو سوچیں نا، ہماری غیرت ہماری خواتین ہیں، اور ہم اپنی خواتین کو اپنے ہاتھوں سے نیلام کر کے آ کے یہاں نعرہ لگا کے کہیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ میں آپ کو اچھا میں نعروں کا مخالف نہیں ہوں، یاد رکھنا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، نعرہ ماڑا نہیں ہے، لیکن ہمارا کردار اتنا ماڑا ہے کہ ہمیں شرم آ جاتی ہے۔ میں غلام ہوں، دعویٰ کرتا ہوں غلامی رسول میں میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہوں گا، او خدارا ہم نے غلامی میں قبول بھی کیا تو موت کو، کاش اس موت کی جگہ ہم غلامی رسول میں وہ دین قبول کر لیتے جس دین نے ابو بکر کو صدیق بنایا تھا، وہ دین قبول کر لیتے جس نے ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو ذوالنورین اور مولا علی کو حیدر کرار بنایا تھا۔ کاش ہم وہ دین قبول کر لیتے جس دین نے بلال جیسے غلام کو اتنی عزتوں سے نوازا۔ بلال چلتا مکے کی گلیوں میں تھا، قدموں کی آہٹ جنت تک جاتی تھی۔ اگر وہ دین قبول کر لیتے تو ہمیں نعرہ لگانے کی ضرورت ہے۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ جو غلام بن جائے وہ تو مرتا ہی نہیں۔ بابے بلے شاہ نے بتایا نہیں، عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور، بلے شاہ اسا مرنا نہ ہی گور پیا کوئی، وہ کب مرتا ہے؟ جو غلام ہو جائے۔ اچھا علامہ اقبال نے بھی اپنے دوستوں سے کہا جب میں فوت ہو جاؤں میری قبر کے اوپر کتبہ جو لگاؤ گے اس پہ یہ شعر لکھ دینا، آج بھی جائیں گے آپ کو ملے گا۔ اقبال کی قبر پہ کیا لکھا ہے؟ مدحت شاہ دین کا ثمر دیکھ لو، مدحت شاہ دین کا ثمر دیکھ لو، دیکھنے والوں میری قبر دیکھ لو، بعد مرنے کے بھی زندہ جاوید ہوں، نسبت مصطفیٰ کا اثر دیکھ لو۔ اور جو غلام ہو جائیں اس وہ مرتا نہیں، اللہ اسے حیات جاویدہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ نہ کہیں اچھا ہم کہتے ہیں میں غلام ہوں تو میں ساری زندگی بھی رٹ لگاؤں کہ میں غلام ہوں۔ کمال یہ نہیں ہے۔ بابا عارف کھڑی کہتا ہے نا، تیرا ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں تیرا، انجتے آقا گل نہیں بندی تم ہی آکھ دے۔ حضور غلام تسلیم کریں تو کمال ہے، میں کہوں میں غلام ہوں یہ کمال نہیں۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں، مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے۔ مزہ تب ہے محشر میں سرکار کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا، اگر وہاں حضور کہہ دیں نا، کہہ دیں تو پھر غلام خوشی سے اچھل کے کہے گا، سینہ چوڑا ہو جائے گا، اور غلام کہے گا لوگوں مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی، کیونکہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے۔ اپنے اندر غلام مصطفیٰ والے کردار تو پیدا کریں نا، پلے ہمارے ہو کچھ نہ، حضور کی آمد کا مقصد ہمارے پیش نظر نہ ہو، اور ہم غلامی رسول کے نعرے لگائیں۔ یار سمپل سی بات ہے، ایک بندہ سکول جائے تو استاد کہیں بیٹا پرسوں تمہارا اس کتاب کا ٹیسٹ ہے، سبق اچھی طرح یاد کر کے آنا۔ 2 دن بعد طلبہ کلاس روم میں جا کے چاروں طرف جھنڈیاں لگائیں، بتیاں جلائیں، پھولوں کے ہار استادوں کے گلے میں ڈال دیں، استاد تشریف لائیں تو نعرے بھی لگائیں۔ استاد بیٹھ کے کہیں بیٹا سبق سناؤ، استاد جی ہم نے آپ کو پھولوں کے ہار نہیں پہنائے۔ بیٹا سبق سناؤ، استاد جی ہم نے آپ کے نعرے نہیں لگائے۔ پتر ہے سبق سناؤ، استاد جی ہم نے تو بتیاں جلائیں، جھنڈیاں لگائیں، بیٹا سبق سناؤ۔ تو وہ شرمندگی سے کہے استاد جی سبق تو میں نے یاد ہی نہیں کیا۔ ایمان سے بتائیں استاد راضی ہوگا؟ بولیے راضی ہوگا؟ جب میدان محشر لگا، اللہ کی کچہری لگ گئی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں، تو امتی جب حضور کی بارگاہ میں جائے گا اور حضور اسے کہیں میاں تیری جبینوں میں سجدوں کا نور نظر ہے، وہ کہے گا حضور میں نے تو بڑے جھنڈے لہرائے تھے۔ اور میاں تیری زبان پہ سچائی کا نور کوئی نہیں، حضور میں نے تو بڑے نعرے لگائے۔ اور میاں تیری زندگی کے تیرے لباس میں تو میرے لباس کی خوشبو نہیں ہے، حضور میں تو جھنڈے لہراتا رہا۔
اور میاں تیری زندگی کے اندر تو جو وہ ماں باپ کا ادب نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، اسلام کا نور نظر نہیں آتا، دین نظر نہیں آتا، تو وہ عرض کرے حضور میں تو ساری زندگی بتیاں جلاتا رہا، نعرے لگاتا رہا، جلسے کراتا رہا، تو میرے حضور فرمائیں گے وہ دین کہاں ہے؟ وہ دین تیرے کردار میں نظر نہیں آتا جس دین کی بقا کے لیے تیرے پیغمبر نے طائف کی بازاروں میں پتھر کھائے تھے۔ تیرے کردار میں وہ دین نظر نہیں آتا جس دین کی بقا کے لیے جب وہ میدان کربلا میں حسین ابن علی نے خاندان کو ہا دیا تھا، وہ دین نظر نہیں آتا تیرے کردار کے اندر۔ بتاؤ شرمندگی سے ہمارے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ آج جو میں بڑے جوشیلے نعرے لگاتا ہوں نا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، اگلا دعویٰ سنیے، ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی، او بھائی زندگی فضول ہے۔ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ بغیر عشق زندگی فضول ہے، پلے میرے کوئی کردار نہیں ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک تیرے پیغمبر کا تذکرہ کرنے والے جتنے لوگ آئے ہیں، اللہ ہمیں نعروں کی ضرورت نہیں، اللہ ہمیں اس دنیا کی واہ واہ کی ضرورت نہیں، ہمیں زندگی کا نور وہ دے جو تیرے محمد عربی نے عطا کیا تھا۔ اللہ ہمیں غلامی کی جگہ ہمیں غلامی رسول میں وہ دین عطا کر دے جس نے ابو بکر کو صدیق بنایا، جس نے عمر کو فاروق بنایا، جس نے عثمان کو ذوالنورین بنایا، جس نے ابو ذر غفاری کو جب وہ زہد کا تاجدار بنایا، مولا علی کو حیدر کرار بنایا۔ وہ دین عطا کر دے ہمارے کردار کے اندر، کل جب قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ ہم جائیں تو اچھا جو دین میرے حضور نے دیا تھا نا، اس دین کا ذرا خاکہ دیکھیں یار، کتنا پیارا خاکہ ہے، کتنا پیارا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا سونا دین تھا، ہم نے کیا بنا دیا اس کو یار۔ حضور نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ سنیے، ہم تو دین سے کوسوں دور ہو گئے، ان رسم و رواج نے تو ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ میرے حضور نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے۔ مہمان اللہ کی صرف زبان سے نہیں، کردار سے۔ مہمان آئے تو منہ نہ بسوریں، مہمان آئے تو رویہ غلط نہ رکھیں۔ مہمان اللہ کی رحمت ہے، فرمایا یہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، واپس لوٹتا ہے تو میزبان کے گناہ لے جاتا ہے۔ ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کی حضور میرا خاوند اتنے روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان لے کے آ جا، میں پکا کے تھک گئی ہوں، اسے کہو کہ مہمانوں سے گریز کرے۔ سنیے، حضور نے فرمایا اپنے خاوند سے کل کہنا کہ تجھے حضور بلاتے ہیں۔ وہ بندہ اس نے اپنے خاوند سے جا کے عرض کی تو وہ آیا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنا ہے تیرے گھر مہمان بہت زیادہ آتے ہیں۔ عرض کی حضور اللہ کا شکر ہے۔ فرمایا کل تیرا مہمان اللہ کا محمد بنے گا، کل تیرا مہمان میں ہوں۔ اچھا، دوسرے دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی اور اس کے گھر تشریف لے گئے۔ کھانا پک گیا، اس خاتون کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں، وہ تو خوشی سے جب اچھل رہی تھی۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا، فارغ ہو کے واپس لوٹنے لگے تو اس بندے سے کہا، اپنی بیوی سے کہے کہ حضور فرماتے ہیں جب تیرے گھر سے میں نکلنا لگوں تو میرے پیچھے پیچھے دیکھنا، نظر دوڑا کے دیکھنا میرے پیچھے پیچھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب حضور دروازے سے باہر نکلے، خاتون حضور کے حکم کے مطابق نظر حضور کے پیچھے لگا کے دیکھتی رہی۔ اس نے کیا دیکھا، حضور نکل رہے ہیں، دائیں بائیں بچھو سانپ پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نظر آیا؟ عرض کی حضور یہ نظر آیا۔ فرمایا یاد رکھنا مہمان رزق ساتھ لے کے آتا ہے اور لوٹتا ہے تو ان کے سارے گناہ لے جاتا ہے۔ میرے حضور نے تو یہ دین دیا تھا بھائی۔ آگے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ہمسائے کو تکلیف اپنے ہمسائے کی نالی میں روڑا ڈال کے اس کا پانی بند کر کے باہر آگے کہتا ہے امریکہ نے یرغمال بنا لیا ہے۔ اور میاں اپنی زندگی پہ غور کریں۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ جانتے ہو ہمسائے کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا ہمسائے کے حق یہ ہیں کہ اگر وہ تمہارے سے مدد کا طلبگار ہے تو اس کی مدد کرو، اگر وہ قرضہ مانگتا ہے اسے قرضہ دو، اگر وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہے تو اسے نفع پہنچاؤ، اگر وہ مریض ہے اس کی عیادت کرو۔
اگر اسے کوئی اللہ نے خوشی عطا کر دی ہے اس کے گھر جا کے اسے مبارکباد پیش کرو. اگر وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، گرفتار ہے، صبر کی تلقین کرو. فرمایا ہمسائے کے اتنے حق جبریل نے جب وہ مجھے بتائے، مجھے خدشہ ہوا، گمان ہوا کہ ان قریب جبریل میرے ہمسائے کو میری وراثت کا حقدار قرار دے گا. یار میرے حضور کا فرمان ہے. اچھا تیسری بات سنیے، یہ دین حضور ہمیں دے رہے ہیں. من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. کیا کرے؟ اسے ضرور بولیں، کیا کرے؟ اچھا صلہ رحمی کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی رحمہ وصلہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کا بدلہ نیکی صلہ رحمی نہیں ہوتی. نیکی کا بدلہ نیکی صلہ رحمی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا لیکن صلہ رحمی یہ ہے جو تیرے سے توڑتا ہے تو اسے، جو تیرے سے توڑتا ہے تو اسے. جب حضور دین کا پیغام لے کے گھر سے نکلتے تھے، میں آپ کے پاس آیا، آپ نے میرے پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں، پھولوں کے ہار میرے گلے میں ڈالے، عزتوں کی مسند پہ بٹھایا، میری بات سننے پہ آمادہ ہیں، حوصلہ افزائی کرنے کے لیے مجھے داد دے رہے ہیں. میرے لیے بات کرنا مشکل نہیں ہے. اور یار میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا پیغام لے کے نکلتے تھے تو کو بچھانے والے پھولوں کی پتیاں نہیں، راہوں میں کانٹے بچھاتے تھے، کھودنے والے گڑھے کھودتے تھے، مارنے والے پتھر مارتے تھے، پھینکنے والے اوجریاں پھینکتے تھے. لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دے کے جنہوں نے طائف کے بازاروں میں پتھر مارے، جنہوں نے حضور پہ اوجریاں پھینکی، جنہوں نے کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، پوری شریعت پڑھیں، پورا دین پڑھیں، رسول اللہ نے کبھی بدلہ نہیں لیا. محمد عربی نے ان سے پیار کیا ہے، محبتیں بانٹی حضور نے. اور یار حضرت وحشی جیسے لوگ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن کو مسلح کر دیا تھا، میرے حضور نے تو انہیں بھی معاف فرما دیا تھا. یار آئیے میں اور آپ بھی اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کون ناراض ہے. جو سینے سے لگاتا ہے میں بھی لگاتا ہوں، جو میرے سے محبت کرے میں بھی. اچھا ایک عجیب جملہ ہم لوگ بولتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ تو میری عزت کا سبب ہے اور یہ تو میری شخصیت کو بلند کر دیتا ہے. حالانکہ یہ بلندی نہیں. عموماً جو بندے اپنے آپ کو بڑا اسٹریٹ فارورڈ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. او میاں غلط بندہ میرے سے برداشت ہے. او بھائی میاں غلط بندہ ہی تو برداشت کرنا ہے، غلط بات ہی تو برداشت کرنی ہے. اچھی بات تو برداشت نہیں ہوتی، اچھی تو قبول ہوتی ہے. اچھی بات تو ایک بندہ میرے سے آ کے سلام کرے، ہاتھ چومے، سینے سے لگائے، ماتھے کو بوسا دے، میں کہوں جا تجھے برداشت کیا. یہ کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے میں اپنے گھر میں ہوں، ایک بندہ بازاروں میں میرے خلاف پروپیگنڈا کرے، رشتہ داروں کے اندر جا کے میرے لیے پھٹیک ڈالے اور مجھے رستے میں ملے تو میں کہوں جا میں نے تجھے برداشت کیا. اچھا بندہ قبول ہوتا ہے، برا بندہ ہی تو برداشت ہوتا ہے. اچھی بات قبول ہوتی ہے، بری بات ہی تو برداشت ہوتی ہے. اور فرمایا جو بندہ تمہیں اچھا نہیں لگتا یا جو تمہیں اچھا نہیں سمجھتا اس کے ساتھ محبت کرو، اس کا نام صلہ رحمی ہے. یہ دین تھا، یہ رشتوں کا تقدس تھا، یہ محبت کی مالا میں پروئے ہوئے جو وہ حضور نے جو لوگ تھے یہ ہمیں دیے تھے. ہم نے اس دین کو صرف رسموں تک محدود کر لیا نہ. یار آئیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھیں کہ یہ جو ہم خوشیاں مناتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، بتیاں جلاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، یہ صرف محبتوں کا اظہار ہے، پیار کا ایک روپ ہے. حضور کی آمد کا یہ مقصد ہے. آگے آنے والے دن کو ہم کہتے ہیں عید میلاد. میرے قبلہ استادی گرامی اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. آپ فرماتے ہوتے ہیں میلاد النبی کا معنی ہوتا ہے اردو میں یوم ولادت. کیا ہوتا ہے؟ اور انگلش میں برتھ ڈے. جب ہم کسی کی برتھ ڈے پر جائیں تو خالی ہاتھ تحفہ لے کے جاتے ہیں. اور حضور کی برتھ ڈے بھی آ رہی ہے. سارے حضور کو تحفہ دینا چاہو گے کہ نہیں؟ تو تحفہ تو ہوتا ہے جس کی برتھ ڈے ہے اس کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر بڑی بات ہے. تو حضور فرماتے ہیں مجھے کیا پسند ہے؟
جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تمہاری نماز میں رکھی گئی ہے، چونکہ نماز دین کا، سارے بولو، نماز دین کا، نماز مومن کی، نماز مومن کی، نماز حضور کی آنکھوں کی، نماز جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، نماز جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آئیے میں اور آپ آج کی اس خوبصورت بزم، یہ 3 دن کا جو پروگرام ہوا، تذکرے میرے، اور جو حضور کا تذکرہ کرتا ہے اللہ اسے عزتیں عطا فرماتا ہے۔ ہم نے 3 دن حضور کا ذکر کیا، انشاءاللہ میری دعا ہے گھر میں جانے سے پہلے پہلے اس کی برکتیں گھروں تک پہنچ گئی ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ اس کا صدقہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اور یہ 3 دن جو آپ نے محبتوں سے، الفتوں سے ہمیں نوازا، ہم نے آپ سے جو کہا سنا، اللہ ہمیں سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو 3 دن ہمیں سیکھنے کو ملا، اللہ ایک ایک بات پہ حضور کی سیرت کے درخشاں پہلو جو ہم نے سنے، اللہ ہمیں اس پر عمل کی راہیں عطا فرما۔ جتنے بھی آپ دوست 3 دن مسلسل اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر اپنے پیارے محبوب کا تذکرہ کرنے آئے ہو، میں اور میرے جو ٹیم کے جتنے بھی کارکنان ادارۃ المصطفیٰ ہیں، تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں محبتوں سے نوازا۔ جتنے بھی پیر بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ دن رات ایک کر کے انہوں نے ایڈورٹائز کی، آپ لوگوں تک پیغام پہنچایا، آپ تشریف لائے، ہم نے حضور کا ذکر کیا، آپ نے سنا۔ بارے دیگر دعا ہے ایک ایک بات پر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ڈی سی او صاحب کی سیکورٹی کے برانچ کے جو انچارج ہیں میاں امتیاز صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ ہمارے سے بڑا تعاون کیا۔ میں آپ لوگوں کی آمین سے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو اس کا بہتر صلہ عطا فرما۔ ہر موقع پہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ تعاون اور محبت کرتے ہیں، اللہ جزا عطا فرمائے۔ میں یہاں اپنے بھائی یاسر صاحب، یہ جو کشمیر ساؤنڈ والے ہیں، ان کا تذکرہ کیے بغیر بھی آگے نہیں چل سکتا۔ یہ ہر معاملے پہ ادارۃ المصطفیٰ کے ساتھ بے لوث محبت کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی جزائے جزیل عطا فرمائے۔ جس نے دامے درمے سخنے جس طرح بھی بن پڑا، انہوں نے تعاون کیا، عمل کیا، اللہ سب کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ میری زبان سے نکلے یہ بے ترتیب سے جملے اللہ اثر بنا کے دلوں میں اتار دے، اور ہمیں عمل کی راہیں عطا فرما۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انتہائی ادب سے، جتنے ادب سے، جتنی محبت سے 3 دن آپ نے حضور کا تذکرہ کیا۔ اچھا ایک بات کرتا ہوں میں اسلام پڑھنے سے قبل، تاکہ اس کی اہمیت آپ کے پیش نظر ہو۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے کسی عمل پہ ناز نہیں ہوتا تھا، ساری زندگی میں نے حضور کی حدیث کی خدمت کی ہے، تو پتہ نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، لیکن جب میلاد کا موسم آتا ہے تو میں کھڑا ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھتا ہوں، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ انتہائی ادب سے آج قبولیت کے لمحے ہیں، آج ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ چونکہ حضور کا فرمان ہے الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، تو آپ لوگ ادب سے کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ عمل کی تو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کے لاج والے، یا حبیب یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
لا عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام بسلام عليك صلوات الله عليك يا إلهي صدقائے ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ